4-7 सफ़े के आखिर से लाइन नंबर 3 सूरत अन-निसा की आयत नंबर 96। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़ क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइक मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा इल्लल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाली वल निसाई वल विल्दानी ला यस्ततीऊन हीलतन वला यहतदून सबीला फ़उलाइक असल्लाहु अन यअफ़ुव अन्हुम व कानल्लाहु अफ़ुव्वन गफ़ूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़ क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइक मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा इल्लल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वल निसाई वल विल्दानि ला यस्ततीऊन हीलतन वला यहतदून सबीला फ़उलाइक असल्लाहु अन यअफ़ुव अन्हुम व कानल्लाहु अफ़ुव्वन गफ़ूरा। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, बेशक वो लोग जिन्हें मौत देंगे, जिनकी जान निकालेंगे फरिश्ते, ज़ालिमी अनफुसिहिम, इस हाल में कि उन लोगों ने अपने ऊपर जुल्म किया होगा। क़ालू फ़ीमा कुन्तुम, फरिश्ते कहेंगे कि तुम किस हाल में थे, किस हाल में रहते रहे। क़ालू, वो कहेंगे कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़, हम ज़मीन में कमज़ोर थे।
قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، فرشتے کہیں گے کہ اللہ رب العزت کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، پس تم ہجرت کرتے اس میں، قالوا فاولئک مأواہم جہنم، فرمایا یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، الا المستضعفین، مگر وہ لوگ جو بہت زیادہ کمزور تھے، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلا، وہ نہیں طاقت رکھتے تھے کوئی تدبیر کرنے کی، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ وہ راستے کی رہنمائی جانتے تھے، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، ان قریب اللہ رب العزت ان سے درگزر فرمائیں گے، وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں، بڑے بخشنے والے ہیں۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جس وقت فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے 60 سال 70 سال 80 سال کا جو عرصہ گزارا تم کس حال میں رہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، آقا کے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر حق کی آواز بلند کرنے والے کھڑے کیے، قرآن پاک نازل کیا، اور دین کی رہنمائی کرنے والے اللہ رب العزت نے کھڑے کیے، پھر آخر تم میں کیا ہو گیا کہ تمہارا بال نافرمانی کے اندر جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کے اندر گزار دی، تم نے اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانا نہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جس وقت انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، سارے لوگ اس کے قریب کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کی نظر ایک جگہ پہ ٹک جاتی ہے، وہ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا، اسے کسی بات کا پتہ نہیں چل رہا، اصل کے اندر اس وقت فرشتوں سے سوالات جوابات کر رہے ہوتے ہیں کہ تو دنیا کے اندر کیا کرتا رہا، قالوا فیما کنتم، کس حال میں تھا، آخر کیا وجہ ہے کہ تو دنیا سے جا رہا ہے اور تیرا بال اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر جکڑا ہوا ہے؟ تو فرشتوں کو کہتا ہے قالوا كنا مستضعفين في الارض، کہ میں زمین میں کمزور تھا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، جس معاشرے میں میں تھا وہاں کوئی بھی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، جس قانون کے تحت میں کام کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، وہاں میں کمزور تھا، میں کیسے عمل کرتا؟ فرشتے کہیں گے کہ اتو فتہاجروا فیہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تو ہجرت کر جاتا، کسی اور جگہ چلا جاتا، اس کام کو چھوڑ کر کوئی اور کام شروع کر لیتا، کسی اور جگہ نوکری کر لیتا، جو رزق اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر کے اندر لکھا ہے وہ تجھے مل کر رہنا تھا، آخر تو نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی؟ وہ کہے گا کہ یہ وجہ تھی، طرح طرح کی وہ انسان عذر پیش کرے گا، فرشتے کہیں گے آج تو دنیا سے جا رہا ہے، آج تیرے بیوی بچے تجھے روک نہیں سکتے، آج تیرے والدین تجھے روک نہیں سکتے، آج تیرے رشتہ دار، آج تیری نوکری، تیرے کاروبار کا کیا بنے گا، تیرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، تیرے گھر کا کیا بنے گا، تیری کھیتی کا کیا بنے گا؟ فرمایا اگر ان چیزوں نے تجھے اس وقت روکا رکھا، اللہ رب العزت کی فرما برداری نہیں کرنے دی، تو آج یہ چیزیں کہاں ہیں؟ تجھے کیوں نہیں روک رہی؟ تیرے رشتہ دار کیوں نہیں کہتے کہ دنیا سے جا رہا ہے، تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا آج بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، فرمایا اگر 60 سال 70 سال جو تو نے گزار دیے، فرمایا اگر اس وقت تو اللہ رب العزت کی بات کو مانتا، ان گناہوں کو چھوڑ دیتا اور ایسی جگہ چلا جاتا جہاں تجھے نیکی کرنے کے اندر آسانی ہوتی، تیرے اوپر کوئی پریشانی نہ ہوتی، تو فرمایا آج تجھے پریشانی نہ ہوتی۔ تو فرشتے کہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب تو عذر پیش کر رہا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے، فاولئک مأواہم جہنم، فرمایا یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، الا المستضعفین، اللہ رب العزت نے پھر کچھ لوگوں کو اس کے اندر سے خاص کر دیا، فرمایا وہ لوگ جو واقعی کمزور تھے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، اور اسی طرح بچوں میں سے جو کمزور ہیں، پاؤں سے معذور ہیں، یہ ان کے اندر ایسی معذوری ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور علاقہ ایسا ہے جہاں کفار کی حکومت ہے اور وہ عبادت کرنے نہیں دیتے، اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر زندگی گزارنے نہیں دیتے، اسی طرح من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتیں ہیں وہ راستے سے واقف نہیں ہیں، والولدان، اور بچے ہیں وہ بھی دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، اگر دین کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ان کے اوپر ظلم زیادتیاں کی جاتی ہیں۔ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر یہ کلمہ بلند کیا لا الہ الا اللہ، تو سارے لوگ کہنے لگے لوگان آلہۃ، کس نے تمام کے تمام الہوں کو ایک الہ بنا دیا، اتنے سارے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، صحابہ کرام کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، اتنا ظلم کیا کہ ظلم کی انتہا کر دی۔ پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، پھر وہ ہجرت کر کے حبشہ گئے، پھر حبشہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے، اور ہجرت کی فضیلت یہ بیان فرمائی، فرمایا اگر کوئی ہجرت کرنا بڑا مشکل ہے، ایک آدمی اپنا گھر تعمیر کیا، بیوی بچے ہیں، خاندان ہے، اور سب کو چھوڑ کر چلے جانا، تو اللہ رب نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے کے اندر ہجرت کی، ایک بالشت بھی اس نے ہجرت کی، فرمایا اس کے اوپر اللہ رب العزت نے جنت کو واجب کر دیا، فرمایا اللہ رب العزت اسے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ تو لیکن صحابہ کرام نے گھر بار کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑ دیا، اور جو چیز اللہ رب العزت کے احکامات سے ٹکرائی، پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو دنیا کی چیز ہے، میں نے اتنے سال محنت کی اور اتنے سالوں کے بعد یہ چیز مجھے حاصل ہوئی ہے، انہوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کس چیز کے اندر ہے، کیونکہ انہیں جنت سامنے نظر آ رہی تھی، وہ دیکھ رہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہمارے باپ دادا دنیا سے چلے گئے، وہ بھی یہی کرتے چلے گئے، تو ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے ہجرت کی، تو اللہ رب نے فرمایا کہ جو کمزور تھے، لا یستطیعون، جو طاقت نہیں رکھتے تھے، حیلتن، کوئی تدبیر کرنے کی، ولا یہتدون سبیلا، اور فرمایا وہ راستہ بھی نہیں جانتے تھے، فرمایا فاولئک عسى الله ان يعفو عنکم، امید ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو معاف کر دیں گے، ایسے لوگوں سے درگزر فرمائیں گے۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ رب العزت درگزر کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔